بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج سے 121 سال پہلے کا سچا واقعہ پیش خدمت ہے۔ ضلع سرگودھا میں دریائے جہلم کے کنارے گوندل قوم آباد تھی۔ چراگاہیں عام تھیں، گائے بھینس کا دودھ اور بھیڑ بکری کا گوشت عام تھا۔ کاشتکاری برائے نام تھی، گلہ بانی عام تھی۔ گوندلوں کی آبادی کا ایک نوجوان بانکا سجیلا تھا۔ صحت جوانی، فارغ البالی، قبیلے کا گھمنڈ اور خوف خدا سے بے نیازی، اپنے انداز و اعتبار میں شطر بے مہار تھا۔ لاٹھی ہاتھ میں لے کر، شاہانہ لباس پہن کر علاقہ اہلی کی گلیوں میں عاد و سمود کی ذہنیت کا مظاہرہ کرتا اور اکڑتا ہوا نظر آتا۔ ایک روز موسم بہت خوبصورت تھا۔ وہ لاچا اور لمبی قمیض پہن کر، سر پر ترے دار پگڑی پہن کر، اپنا پسندیدہ ہتھیار بلم لے کر دریا کے کنارے اپنی بھینسوں کو دیکھنے گیا۔ راستے میں ایک جھونپڑی نظر آئی جہاں دو بچے کھیل رہے تھے۔ قریب ہی ایک کتیا اپنے 2 پلوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ نوجوان گوندل نزدیک آیا تو یہ غرانے لگے۔ نوجوان کا پارا چڑھ گیا۔ اس پر کوئی انسان ٹیڑھی آنکھ ڈالنے کی جرت نہیں کرتا تھا، جبکہ یہ ایک کتیا حرکت کرے۔ نوجوان آگے بڑھا، کتیا پھر غرائی۔ اس نے اگلے لمحے بلم کی انی سے کتیا کا کام تمام کر دیا۔ وہ چیخی، چلائی، تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ بے گناہ کتیا مر گئی۔ اس کی چیخوں پکار نے عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیا۔ چند دن بعد اس گوندل کا اپنے چچا زاد بھائی سے جھگڑا ہو گیا۔ دوسرے ہی روز کسی اور کے ہاتھوں اس کا چچا زاد قتل ہو گیا۔ قاتلوں نے لاش دریا برد کر دی۔ اگلی صبح لاش وہاں کنارے آ لگی جہاں اس نوجوان کی بھینسیں بیٹھی جگالی کر رہی تھیں۔ مقتول کے باپ نے مذکورہ نوجوان کو ہی قاتل قرار دیا۔ تھانے میں FIR درج کرا دی گئی اور اسے پکڑ کر گجرات جیل بھیج دیا گیا۔ سیشن جج میاں والی نے کیس کی سماعت کی اور اسے موت کی سزا سنائی۔ اپیلوں کا سلسلہ 1.5 سال تک چلتا رہا۔ سب مسترد ہو گئی، صرف واسرائے کی رحم کی اپیل کی فیصلہ باقی تھا۔ ملزم کو یقین تھا کہ اسے پھانسی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ نیز ٹوانا برادری سے ان کی گہرے مراسم تھے۔ اسے ان کی سفارش پر بھرپور یقین تھا۔ قاتل اور لوگ تھے جن کی لڑکی کے ساتھ مقتول کے ناجائز تعلقات تھے۔ اللہ کا کوڑا حرکت میں آیا۔ پھانسی کے لیے اسے ڈسٹرکٹ جیل جنگ کی کوٹلی میں بند کر دیا گیا۔ یہاں سوتے میں وہ کیا خواب دیکھتا ہے کہ سامنے آسمان سے زمین تک ایک زنجیر لٹکی ہوئی ہے۔ جس کسی کو عدل کی ضرورت ہو وہ اس زنجیر کو ہلاتا ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان بھی زنجیر کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی بے گناہی ثابت کرے، مگر وہی کتیا اپنے 2 بچوں کے ساتھ حائل ہو جاتی ہے۔ اس طرح غراتی ہے اور قریب نہیں جانے دیتی۔ اب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور سوچتا ہے کہ واقعی میں نے بلا وجہ ایک کتیا کے پیٹ میں بلم چبھو کر اسے مارا تھا۔ اس کا بدلہ مجھ سے لیا جا رہا ہے۔ تمام اپیلیں اور سفارشیں مسترد ہو جاتی ہیں۔ آخرکار 5 اگست 1902 کو صبح 4 بجے اس نوجوان کو ڈسٹرکٹ جیل جنگ میں پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس کی لاش خلاف معمول کافی دیر تک تڑپتی رہی اور یہ پیغام دیتی رہی کہ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کتنی پیاری ہے اور یہ تقدیر کوئی اندھی، گونگی یا بہری چیز کا نام نہیں، یہ انسان کے اچھے برے اعمال کے تناظر میں حرکت کرتی ہے۔